بڑی خوبصورت بات لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء میں اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ بیمار ہو گئے، لوگوں نے جو مریدین پاس موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مرشد گرامی بیمار ہوئے اور کافی یعنی حد تک آپ بیمار ہو گئے، تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ حضور حضرت آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کو ایک ایسا بندہ وہاں پر موجود ہے اسی علاقے کے اندر جو مسلمان تو نہیں تھا، ملحد تھا، لیکن وہ بیماری کو توجہ سے سلب کر لیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے خادموں کی بات کو سنا تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے پاس نہ لے جانا، جو کچھ بھی ہو جائے میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، لیکن مجھے اس ملحد کے پاس جو مسلمان نہیں ہے ان کے پاس مجھے لے کر تم نے نہیں جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا، اس کے بعد تھوڑا سا وقت اور گزرا تو آپ مزید بیمار ہوئے، بیماری نے اتنا غلبہ کیا کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ مریدین نے جب دیکھا تو ان سے دیکھا نہ گیا، انہوں نے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، لے کر آپ اس بندے کے پاس پہنچ گئے جو توجہ کر کے اس بیماری کو سلب کر لیتا تھا۔ اب جب گئے اس کے گھر میں گئے تو وہ جو ملحد تھا وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ہمارے پاس مسلمانوں کے بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں تھا، ملحد تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلطان باہو کو دیکھا تو خوش بڑا ہوا۔ جو حضرت سلطان باہو کی طرف آپ نے دیکھا بے ہوش ہے، توجہ کی، اس کے اندر سے بیماری کو باہر نکال لیا، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اسی وقت اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گھر بھی میرا نہیں ہے، لوگ تو، اور دیکھا کہ یہ ایک ملحد کا گھر ہے اور عجیب قسم کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سوچا کہ آج اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میری بیماری کو سلب کیا ہے، تو کیوں نہ ہو اس کو میں بھی اس کا کچھ صلہ دے دوں۔ آپ نے اس سے ایک بات پوچھی، آپ نے فرمایا بتا یہ جو تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے کہ توجہ کرتے ہو تو لوگوں کے اندر سے بیماری کو ختم کر دیتے ہو، یہ کس طرح ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ علوم جس سے حاصل کیے ہیں، میرے اس استاد نے مجھے ایک سبق دیا تھا، کہا تھا سبق یہ ہے، یہ عمل تمہارے پاس رہے گا بشرطے کہ تم نے اپنے دل کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ماننی ہے، جو تمہارا دل کہے تم نے دل کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو حضرت سلطان باہو نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے بتا تمہارا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا پھر مسلمان ہو جا، اس لیے کہ تمہارے استاد نے کہا تھا کہ جو دل کہے تم نے دل کی نہیں ماننی ہے۔ اب دل تمہارا کہتا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا ہے، جبکہ اب اس کی مخالفت کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو اسی وقت حضرت سلطان باہو کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے حضرت سلطان باہو کے مریدوں میں شامل ہوا اور رب ذوالجلال کا ایک عظیم ولی بن گیا تھا۔ یہ ہے ولی کا معنی ہادی۔ اب آپ کی توجہ اس بندے کی طرف ہوئی کہ جو لوگوں کی بیماریوں کو سلب کرتا تھا، کہ جب طبیب ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے تو اس وقت صورتحال یہ بنی کہ اس نے بیماری سلب کی۔ تو حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا کے اندر تمہیں دوں گا۔ توجہ کی اس کے دل کی طرف، اس کے اس عمل کو باہر نکالا اور نکال کر اس کو کلمہ شریف پڑھایا اور وہ سرکار کی امت میں شامل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر رب ذوالجلال ہادی ہے اس نے بندوں کو بھی ہادی بنایا ہے رب کا حکم ہے، رب کی مہربانی ہے، لیکن یہ ہدایت جو ہے یہ بندوں کی طرف منسوب کر کے جو ہے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس کی طرف توجہ کرتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ولی کا ایک معنی کار ساز بھی ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ لفظ بولے، یعنی کارساز کا معنی ہوتا ہے مددگار، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت میں وفات دینا اور مجھے نیک بندوں میں ملا دینا۔ اب یہاں پر ولی کا معنی کارساز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا کہ اللہ تو میرا کارساز ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت بھی میرا کارساز ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے جس طرح یہ میرے بندے میں کارساز ہوں، اسی طرح میں نے اپنے بندوں کو بھی مدد کرنے والا بنایا ہے، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ ویسے تو عمل کو بھی رب نے مدد قرار دیا، وتعاونوا البر والتقوی، یہ تو رب نے نیکی اور تقوی کے لحاظ سے بھی مددگار قرار دیا، لیکن یہاں پر تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک خاص مقام ہوتا ہے کہ جس مقام پر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا کارساز ہے۔ نہ دیکھو کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو ہوا کے اندر تھے، جبریل علیہ السلام آئے، کہا اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو؟ فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اگر یہ شرک ہوتا تو کبھی بھی جبریل علیہ السلام نہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں۔ شرک نہیں تھا، کیوں کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس رب کے رستے پر میں جا رہا ہوں، فرمایا وہ رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، بچانے والا بھی وہی ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ بولا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھو یہ تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 30 میں یہ موجود ہے کہ حضرت ایک بزرگ تھے ابو عمر، یہ بزرگ تھے بہت بڑے، یہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایک خوبصورت بچہ ان کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا تو ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی، ذہن کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی۔ جو ہی وہ خرابی پیدا ہوئی تھی تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ سے جتنا قرآن تھا وہ سارے کا سارا باہر نکل گیا، بھول گئے۔ یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو بڑا پریشان ہوئے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس وقت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر جو سیدھے ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جا کر ساری بات سنائی، کہا حضور ذہن کے اندر خیال آیا تھا اور کچھ بھی میں نے گناہ نہیں کیا ہے، چونکہ رب کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر غلط خیال بھی اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، اور یہ رب کی بڑی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، ورنہ دنیا اتنے بڑے گناہ کرتی ہے، اتنی غلط کاریاں کرتی ہے، ان کے چہرے پر ذرا سے بھی پریشانی کے اثار نہیں ہوتے ہیں، ذرا سے بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سی کوتاہی جو ہے ہو جائے تو اس کوتاہی کی بھی پکڑ ہوتی ہے، اس کو سیدھے رستے پر رب ذوالجلال رکھتا ہے۔ تو حضرت ابو عمر جب ان کے پاس گئے تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ توجہ کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کا موقع ہے، پہلے حج کرو، حج کرنے کے بعد وہاں پر ایک ہے مسجد خفیف، اس مسجد کے اندر تم چلے جانا، ظہر کی نماز ادھر پڑھنا، وہاں پر ایک ستون کی نشانی بتائی، اس ستون کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید لباس ہوگا، سفید ان کا امامہ شریف ہوگا، ان کے پاس بیٹھے ہوں گے اور تم ان سے جا کر یہ ساری بات جو ہے وہ سنانا، وہ تمہارے مسئلے کو حل کریں گے۔ حضرت ابو عمر نے حج کیا، وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر اس مسجد خفیف میں دیکھا کہ ایک نکر پر آپ بیٹھے ہیں، وہ بزرگ بھی ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ دنیا آتی ہے مل کے جا رہی ہے، اچانک کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت منہ کے اوپر انہوں نے کپڑا رکھا ہوا ہے، اس بزرگ کے پاس آ گئی۔ جب ان کے پاس آئی، بیٹھی، باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد کیا ہوا، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ چلے گئے، پھر بعد میں وہ جو دوسرے جن کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا وہ بزرگ اکیلے رہ گئے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کر یہ ساری بات سنائی، اور میں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور میرے ذہن کے اندر کوئی غلط سوچ آ گئی تھی، تو جتنا مجھے قرآن آتا تھا پورے کا پورا وہ سارے کا سارا مجھ سے سلب کر لیا گیا ہے، میں معافی طلب کرتا ہوں غلط اس سوچ سے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے جس وقت اس کی بات سنی ابو عمر کی، تو آپ نے آسمانوں کی طرف اس طرح چہرہ اٹھایا پھر نیچے کیا، اللہ نے سارے کا سارا قرآن جو تھا ابو عمر کے ذہن کے اندر پھر سے داخل فرما دیا، پورا قرآن جو ہے یک لخت جو ہے ان کو یاد ہوا۔ جب یاد ہوا تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس بزرگ نے پوچھا جس نے توجہ کی اور قرآن واپس آیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ تو انہوں نے آگے سے بات بتائی کہ مجھے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ بات جب سنی تو اس بزرگ نے کہا کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے میرے راز فاش کیے ہیں، میرے بارے میں انہوں نے تمہیں بتایا، تو آج میں بھی ان کا راز فاش کرنے والا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ابھی ابھی جو تمہارے پاس یعنی جو تم نے دیکھے، میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے میری طرح، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ کہا کوئی عام بزرگ نہیں تھے، وہ حضرت خواجہ حسن بصری تھے جو بصرہ سے مجھے وہاں پر مکہ شریف کے اندر ملنے آئے تھے، اور ہر روز ہر نماز سے پہلے مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ آج میں بھی ان کے راز کو پاش کرتا ہوں۔ تو یہ بزرگوں کی جو توجہ ہوتی ہے یہ توجہ ہادی کا کام کرتی ہے، یہ مشکل کشائی کا کام کرتی ہے، کارسازی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ کیونکہ رب ذوالجلال کے نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ سرکار کی ذات مبارکات پر تو ختم کر دیا گیا، اب سرکار کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، ولی ہوں گے جو دلوں کی حالت کو اللہ کے حکم سے تبدیل کرتے ہیں، اور جو ظاہری اصلاح جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے علماء ربانیین جو ہے ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سیدھے رستے کی طرف گامزن کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ولی کا ایک معنی جو ہے یہ بھی کیا گیا، اور پھر اس لحاظ سے ہمارے علماء نے ولی کا ایک معنی جو ہے وہ وارث بھی کیا ہے، وارث جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس پر اور اس کے اہل پر شب خون ماریں گے اور اس کے وارث سے کہہ دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے ولی کا معنی وارث کیا گیا، لولیہ، ولی کا معنی یہاں پر وارث کیا گیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ سرکار نے فرمایا جو مر جائے اور اس کے ذمے کوئی روزے ہو، کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا لیکن زندگی کے اندر اس کے کوئی روزے تھے، تو اس کی اولاد کا حق بنتا ہے جو ان کی وارث ہوتی ہے، یا اولاد کے علاوہ جو بھی ان کا وارث بنے تو وہ اپنے باپ کے یا اپنے مرنے والے کے روزے رکھے یا ان کا فدیہ دے، اس کے اوپر جو وزر ہے اس کو ہلکا کرے۔ یہاں پر بھی ولی کا معنی جو ہے وارث قرار دیا۔ ایسے ہی قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ زمین ہے رب کی ہے لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ رب بھی وارث ہے، زمین کے اوپر ولی جو ہوتے ہیں وہ بھی زمین کے وارث ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہاں پر رب وارث ہوا اور ساتھ رب کے حکم سے جو زمین والے ہیں ان کو بھی وارث بنا دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذرا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ سے تو پوچھے کہ زمین کی وراثت کیا ہوتی ہے اور زمین کیسے اس ولی کے کارساز اور وارث بنتی ہے۔
اگرچہ قرآن کی بڑی آیات موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو میں اس کی طرف بھی لے جاتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار پاک پتن شریف والے، ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت آپ پاک پتن شریف میں تشریف لائے تو آپ کا ایک زمین کا پلاٹ تھا وہاں پر، تو ایک شخص تھا، اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے اس پلاٹ کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ تو پلاٹ میرا ہے، یہ تو اس بزرگ کا پلاٹ ہی نہیں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑھتی بڑھتی حاکم وقت جو اس شہر کا تھا اس کی عدالت میں چلی گئی۔ ہوا ایسے کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرا مقدمہ لڑو اور ان کو بتاؤ کہ ان کی ہے، اور وہ بندہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور آپ نے اس خادم کو کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر آخر میں مجھے بتانا کہ یہ وہ نہیں مانتے ہیں، مجھے اس کی خبر دینا۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے، کہتے ہیں کہ جب اس عدالت کے اندر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم سے کہا کہ یہ زمین بابا جی کی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کاغذات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی لکھ پڑت موجود ہے؟ کہا کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ زمین بابا جی کی ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر بتایا گیا، آپ خود تشریف لے آئے۔ ایک روایت اس طرح کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اپنے اس مرید سے کہ ان کو جا کر کہو کہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جس زمین کا شور تم ڈال رہے ہو، اس زمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ہے۔ یہ جس کا تم شور ڈالتے ہو اس زمین سے پوچھتے ہیں کہ تو کس کی ہے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کے لیے ایک نئی بات تھی، انہوں نے کہا یہ تو پھر اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اب وہ سارے لوگ اس پلاٹ کے اوپر آ گئے، حاکم وقت بھی آیا، وہ دعویٰ کرنے والا بھی آیا، وہ جو پاس لوگ کھڑے تھے وہ بھی آ گئے۔ اس خادم نے اس زمین کو کہا، اے زمین بول تو کس کی ہے، کس کی تو زمین ہے؟ اب وہ زمین نہ بولی۔ جس وقت یہ لفظ بولے تو کس کی ہے وہ نہ بولی، تو جب نام لیا حضرت بابا فرید الدین کا، فرمایا یہ بتا اے زمین تو بابا فرید الدین کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اب آگے سے اس کے لفظ کیا تھے؟ فرمانے لگی، وہ زمین سے آگے سے آواز نکلی، کہا میرا مالک صرف بابا فرید الدین ہے، اور صرف بابا فرید الدین نہیں، اس پلاٹ کا ہی مالک نہیں بلکہ پورے روئے زمین کا مالک رب ذوالجلال نے بابا فرید الدین کو بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، فرماتا زمین کا مالک میں ہوں اور میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کو بھی بنا دیتا ہوں۔ تو ہو بابا فرید الدین اور کوئی آدمی غصب کرے آپ کی زمین کو، رب تو کہتا میں نے پوری زمین کو ان کا مالک بنایا ہے۔ تو تم سوچو تو صحیح، وہ زمین بول پڑی اور زمین نے کہا اے بابا فرید الدین میں تو تمہاری ہوں، آج بھی تمہاری ہوں، کل بھی تمہاری ہوں، اور یہ زمین تو زمین رہی۔ رب کہتا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا یہ تو زمین ہے دنیا کے اندر، ہم نے تو پوری جنت کا وارث ہی اپنے بندوں کو بنا دیا ہے۔ تلک الجنت التی، یہ جنت جو ہے نورث من عبادنا، ہم نے اس کو وارث بنایا ہے اپنے بندوں کا، من کان تقیا، فرمایا جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی ساری وجہ ہے کہ یہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، اپنی بیوی کے ساتھ نکلا، دریائے فرات کے کنارے پر ایک بزرگ کو دیکھا جن کا نام بہلہ الدانہ تھا، وہاں پر وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے محل بنا رہے تھے۔ اس کی بیوی نے پوچھا اے بابا جی یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے یہ ایک دے دو۔ کہا کتنے کا؟ کہا 5 روپے کا ہے۔ 5 روپے نکالے تو اس کو دے دیے۔ جب وہ دے دیے تو کیا ہوا؟ ہارون رشید نے کہا کہ یہ میری بیوی کیا ہے کہ اس نے ایک زمین کے اوپر، دریا کے اوپر کنارے پر ریت کا محل خرید لیا ہے اور کہا کہ یہ جنت کا محل ہے۔ رات ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید لیٹا، قسمت جاگی تو سیدھا جنت میں داخل ہوا۔
دیکھا ایک محل بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر داخل ہونے لگا تو لوگوں وہاں پر جو دربان تھے انہوں نے روک دیا، کہا کیوں؟ کہا یہ تو جو ہے وہ تمہاری بیوی کہا میری بیوی ہے تو مجھے بھی داخل ہونے دو، کہا نہیں یہ ان کا ہے۔ کہتے جب یہ بات ہوئی تو وہ فوراً اٹھا، جھاگ آ گئے، جسم کپایا اس کا، اپنے خادموں کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، نہ ملے، بڑی دیر تک ڈھونڈتے رہے۔ ایک دن پھر اسی طرح وہ سیر گاہ کی طرف جاتے ہوئے وہ دریا کے کنارے پر گیا تھا تو حضرت بہلول دانا اسی طرح وہ محل بنا رہے تھے، بناتے بناتے وہ جب گزرا قریب سے تو آپ نے فرمایا، کیا خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ اے بابا جی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جنت میں محل بناتا ہوں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا یہ تمہاری آدھی سلطنت جو ہے اس کی قیمت ہے۔ کہا بابا جی اس دن تو 5 روپے کا دیا تھا۔ فرمایا اس دن تم نے دیکھا نہیں تھا، اب تم دیکھ کے آئے ہو جنت کے اندر، اس دن تم نے نہیں دیکھا تھا، بن دیکھے جو ہے تو وہ محل دیا گیا تھا، اب تم نے دیکھ لیا ہے، یہ چیز اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت کے والی، جنت کے وارث تو میرے بندے ہیں جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ رب کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا انسان کی دنیا بدلتی ہے، شیطان سے بندہ دور ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھ رہے تھے یہاں تک کہ ان کی قبروں پر جانے سے جو ہے رب ذوالجلال انسان کی زندگی کی جو دنیا ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ یہ حضرت برقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی زوجہ محترمہ تھی سب سے پہلی، یہ ان کی خالہ زاد بھائی تھا اور یہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے مار رہا ہے، کبھی پتھر رکھتا ہے، کبھی اس کے قدموں کو باندھ کر وہ مکہ شریف کی گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے، اور کبھی ان کو دھوپ کے اندر وہ بینس کی کھال کے اندر لپیٹ کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھتا ہے، تو اس نے جب یہ مار کھاتے ہوئے حضرت بلال حبشی کو دیکھا تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، یہ جس بندے کو تم مار رہے ہو، کہا اگر یہ بندہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو جانے کے بعد میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا، اس کی قبر کو میں مزار بناؤں گا کہ جہاں پہ آ کے دنیا جو ہے دعائیں مانگا کرے گی اس کی قبر کو۔ حالانکہ اس وقت وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، کلمہ شریف نہیں پڑھا تھا، بعد میں اگرچہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ورقہ بن نوفل وہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 2 جنتیں بنائی ہیں، ان کو 2 جنتیں رب ذوالجلال جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کی جو قبریں، ان کے جو مزارات ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی رب کی نعمت اور رب کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ وہاں پر جانے سے اللہ کی تجلیات بندے کو میسر آتی ہے۔ آگے اس کی تفصیل بڑی موجود ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اس کو آگے والے جمعے میں بیان کریں گے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، ابھی داتا گنج بخش علی جویری کا رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک شروع ہے، یہ عرس پاک شروع ہے۔ وہاں پر چونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں یہ بڑے کمالات والے ہوتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر گئے نا عرس شریف کے موقع پر، تو آپ تھوڑا سا دور ہی کھڑے ہو کر آپ کی طرف دیکھ رہے تھے تو مسکرا دیے۔ مریدوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اب وہاں پر نعرے لگ رہے تھے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ مریدوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ ان کے نعرے کو دیکھ رہے اور وہ حق فرید یا فرید کر رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہو۔ تو آگے سے آپ نے ارشاد فرمایا میں رب کی قدرت دیکھ رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ رب فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ رب کیسے بندوں سے ذکر کرواتا ہے اپنے بندے کا کہ بابا فرید الدین نے زندگی بھر جو ہے رب ذوالجلال کا ذکر کیا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس واسطے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے یقیناً انسان کی دنیا، یہ آپ دیکھتے ہو آج کیوں لوگ گمراہ ہیں،
نوجوانوں کا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا۔ آپ یقین جانیں یہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے کہ جب یہ جوان ہوتے تھے یا بچپن کی عمر میں فجر کی نماز لوگ پڑھنے کے لیے آتے تو اتنا رش ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے الماریوں سے قرآن نکال کر پڑھنا شروع کر دینا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی میسر ہوتا وہ قرآن کی صورت ضرور پڑھتے تھے۔ آج آپ دیکھو قرآن یہ الماریاں کھول کر دیکھو، دھول پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر، اس کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے یہاں تو سارا دن پڑھائی ہوتی ہے، لیکن اپنی الماریوں میں اور گھروں کے اندر سیفوں کے اندر دیکھو کہ قرآن کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہ سبب بھی یہ ہے کہ آج بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا، اور پھر ایسے شر پسند عناصر جو ہے درمیان کے اندر آئے کہ جو اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ان کے مزارات پر ان کے قبر مبارک پر جانے سے روکتے ہیں۔ اس واسطے میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے، اور میں آپ لوگوں کو بھی آج کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، کیونکہ قیامت والے دن رب فرماتا ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ مشکات کے اندر حدیث شریف ایک بندہ کہتا میں نے تو فلاں بندے کو دیکھا ہی نہیں ہے، قوم کو دیکھا نہیں ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اگر داتا صاحب سے پیار تم کرتے ہو تو قیامت والے دن اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ حضور میاں شیر محمد شرک پوری سے پیار تم کرتے ہو رحمۃ اللہ علیہ تو قیامت والے دن فائدہ تم کو ہوگا۔ اگر کوئی ایک بنگی چرسی نام نہاد اگر کوئی پیر بنا بیٹھا تو وہ غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پیر غلط ہو گئے، ساری دنیا کے ولی جو ہے وہ غلط ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو خود خراب کیا ہے، کیونکہ وہاں پر بیٹھنے والے جو سجادہ نشین ہیں ان کو تو سیدھا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو اپنے عقائد کا بھی پتہ نہیں کہ عقیدہ کیا ہے ہمارا۔ تو بندہ جیسا ہو جس کے پاس بیٹھا جائے پھر اس کی صحبت کا اثر بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو مجھے نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تو لا کے نا کٹھا کر دے۔